بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ہم ایک ایمان والے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان سب میں ایمان جیسی نعمت سب سے افضل اعلیٰ نعمت ہے. اس لیے ہمیں ہر وقت اس نعمت کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. ہم اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنے کی کوشش کریں اور فکر کریں، اور یہ خیال ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ میں کس طرح اپنے رب کریم کو خوش کر سکتا ہوں. بہرحال اللہ رب العزت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن اور رحیم یہ اس کی صفت ہے. بندوں کی مسلسل گندگیوں، نافرمانیوں اور کوتاہیوں کے باوجود عموماً وہ ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتے ہیں، عذاب فوراً نہیں دیتے، بلکہ اپنی عنایتوں اور رحمتوں سے بھی محروم نہیں کرتے. البتہ ایک برائی اتنی شدید اور خطرناک ہے جس کو وہ کسی بھی بندے سے زیادہ عرصے تک برداشت نہیں کرتا، اور وہ ہے ظلم و زیادتی. لغت میں اب ظلم کسے کہتے ہیں؟ اس کی لفظی تعریف تو یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر رکھنا ظلم کہلاتا ہے. کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، ہٹانا ظلم کہلاتا ہے. یہ بڑا جامع لفظ ہے جو ہر اس کام اور چیز کو شامل ہے جو حد سے تجاوز کرے یا واجب الذمہ حقوق میں کمی کوتاہی کرے. ظلم کمی کوتاہی کرنا. جیسے 3 حقوق ہیں: حقوق اللہ، حقوق النفس اور حقوق العباد. لہذا ان میں سے بھی کسی طرح کی کمی یا کوتاہی کرنا ظلم کہلاتا ہے. حقوق اللہ میں کمی کرنا، اللہ کے حقوق. اللہ نے ہمارے ذمے نماز فرض کی ہے، نماز ہم نہیں پڑھ رہے، یہ ہم اللہ پر ظلم نہیں کر رہے، ظلم ہم اپنے آپ پر کر رہے ہیں. فرائض میں کوتاہی کر کر بندہ اللہ پر ظلم نہیں کر سکتا.
بندہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حقوق العباد، اپنے بھائی کی زمین کو ہڑپ کر دیا، اپنے بھائی کو ستایا یا اس پر زیادتی کر دی، بدلہ لینے میں یا کسی سے بدلہ لینے میں حق سے تجاوز کر دیا۔ معاف کرنا تو چاہیے تھا لیکن بدلہ لیا تو، اور بدلہ لینے میں بھی زیادتی کر دی، گویا کہ وہ اپنے بھائی کے اوپر کیا کیا؟ ظلم کیا۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندوں، بلا شبہ میں نے ظلم کو خود پر حرام کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، اس کے یہاں عدل ہے یا فضل ہے، ظلم کی ذرہ برابر گنجائش نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، کسی کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ظلم کرنے سے، ظالم بننے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں جو ظلم کرتا ہے، آج کے اس پرفتن دور میں ہر طرف مسلمانوں کے اندر ایک دہشت بیٹھی ہوئی، ایک خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے، یا یہ کہ مجھے مار نہ دیا جائے، یا میرے حق کو نہ چھینا جائے۔ ہر ایک اس کشمکش کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ خاص طور پر مسلمان تو ایسی زندگی گزار رہا ہے، ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں میری موب لنچنگ نہ ہو جائے۔ ہر ایک کو خوف ہے۔ موب لنچنگ کی ابتدا کب سے ہوئی اور یہ لفظ کا حقیقی معنی کیا ہے؟ موب لنچنگ، موب کے معنی ہجوم اور بھیڑ کے ہیں، ہجوم اور بھیڑ کے ہیں، اور لنچنگ کے معنی ہے تشدد کے۔ اب اس سے مل کر موب لنچنگ ہوا کہ ہجوم اور تشدد، بھیڑ مل کر کسی کمزور کے اوپر ظلم کرنا، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ موب لنچنگ عام ہوتا جا رہا ہے، اس وجہ سے ہم آئے دن واقعات سن رہے ہیں۔ اب ایک دہشت لوگوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ کہیں سفر بھی کرنا ہے تو اکیلے سفر نہیں کرنا ہے۔ خاص طور پر جہاں مسلمان ہیں اس کے دل کے اندر یہ خوف بیٹھ چکا ہے، داڑھی ٹوپی رکھنے والے کے دل میں یہ خوف بیٹھ چکا ہے، ڈر لگا ہوا ہے کہ اب مجھے اکیلے سفر کرنا نہیں ہے، کہیں میرے ساتھ بھی یہ حادثہ نہ ہو جائے، یہ ڈر لگا ہوا ہے۔ اور یہ پرانا لفظ نہیں ہے، یہ نیا لفظ نہیں ہے، یہ پرانا ہے، صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور صرف ہندوستان والوں کے لیے نیا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی ممالک میں موب لنچنگ کا زمانہ آ کر چلا گیا ہے۔ امریکہ کی تاریخ اٹھا لیجئے، 1885-86 سے لے کر 1986 تک وہاں پر 4000 سے زائد موب لنچنگ کے کیس سامنے آئے تھے۔ بچوں کے سامنے اپنے باپ کو قتل کر دیا گیا، بیوی کے سامنے اپنے شوہر کو پیٹ پیٹ کر لوہے کی سلاخ کے ذریعے سے قتل کر دیا گیا۔ یہ امریکہ میں کیوں آیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ
گوروں سے کالے کا جھگڑا تھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ہی اس ملک کے راجا ہیں، ہم ہی اس ملک کے بادشاہ ہیں، اس لیے ہمیں یہاں کسی کو رہنے دینا نہیں. اب وہ معاملہ بڑھتے بڑھتے ہندوستان میں بھی موب لنچنگ کا دور شروع ہو گیا. اسی طریقے سے 20 مئی 2015 کو راجستھان کے ایک میٹ شاپ کے چلانے والے 60 سال کے بزرگ ہجوم تشدد کا شکار ہوئے. انہیں بھیڑ نے لوہے کی سلاخوں اور ڈنڈوں سے مار ڈالا. اسی طریقے سے 12 اگست 2015 کو یو پی کے چند گورکشوں نے بھینس لے جا رہے 3 لوگوں کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا. 28 ستمبر 2015 کو یو پی میں 52 سال کے اخلاق کو بیف کھانے کے شک میں بھیڑ نے اینٹ اور ڈنڈوں سے مار کر قتل کر دیا. 14 اکتوبر 2015 ہماچل پردیش میں 22 سال کے نوجوان کو گورکشوں نے گائے لے جانے کی شک میں مار ڈالا. 18 مارچ 2016 جھارکھنڈ میں مویشیوں کو بیچنے لے جا رہے علیم الدین انصاری اور امتیاز خان کو بھیڑ نے درخت سے لٹکا کر بے رحمی سے مار ڈالا. اسی طریقے سے 24 مئی 2019 جھارکھنڈ کے محمد تبریز انصاری ہجوم و تشدد کے شکار ہوئے جہاں ان کی موت ہو گئی. یہ موب لنچنگ کے حادثات اور بہت لمبی فہرست 2015 سے آج تک اور ابھی تک چل رہی ہے. ہم سن رہے ہیں چند دن پہلے میوات کے ایک حافظ صاحب کو مسجد کے امام کو شہید کر دیا گیا. آخر کیا وجہ ہے موب لنچنگ کی؟ آخر کیا وجہ ہے اور مسلمان اس کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے ساتھ کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے برادران وطن یعنی ہندو بھائی یا جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اور ظلم کی تعلیم انہیں دی جا رہی ہے، وہ اسلام کی حقیقت سے بالکل ناشنا ہے. اسلام کی حقیقت سے بالکل ناشنا ہے. انہیں معلوم ہی نہیں ہے اسلام کیا چیز ہے. وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہندوستان کے اندر اسلام بڑھ رہا ہے. وہ لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اب انہیں کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو قتل کر دینا ہے، مسلمانوں کی آبادی کو کم کر دینا ہے، یا مسلمانوں کو اس دیش سے بالکل ان کا صفایا کر دینا ہے. اس وجہ سے انہوں نے ایک حربہ اختیار کیا کہ مسلمانوں کی موب لنچنگ کی جائے. تو اس کی وجہ، سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے اسلام کی حقانیت نہیں، وہ اسلام سے ناشنا ہے. اس کی غلطی کس کی؟ وہ اسلام سے نابلد ہے، ناشنا ہے، وہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں. اس میں سب سے اہم وجہ ہماری اپنی ہے. سب سے پہلے قصوروار ہم اپنے آپ کو ٹھہرائیں، بعد میں کسی حکومت کو ٹھہرائیں، بعد میں کسی تنظیم کو ٹھہرائیں، بعد میں کسی فرقہ وارانہ کو پھیلائیں. سب سے پہلے نشانہ ہم اپنی ذات کو بنائیں کہ ذمہ داری ہماری اپنی تھی کہ ہم نے غیروں کے درمیان میں اسلام کو صاف طور سے طریقے پر پیش نہیں کیا، اسلام کی حقانیت کو انہیں ہم نے سمجھایا نہیں. اب اس کی مثال کیسے؟ جس طریقے سے جہاد کی آیتیں، غزوے کی آیتیں ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، دہشت خوف بیٹھا ہوا ہے کہ مسلمان اسلام کو پھیلانے کے زور پر تولے ہوئے ہیں. اگر وہ ہم اگر اسلام کو نہیں مانیں گے تو وہ ہمارا صفایا کر دیں گے. تو چنانچہ انہوں نے یہ حربہ اختیار کیا کہ وہ ہم پر کیا وار کرتے ہیں، پہلے ہم ان پر وار کریں، پہلے ہم ہی ان کا صفایا کریں. جس طریقے سے ابھی
چند سال پہلے ہم نے ایک کا نام سنا تھا، وسیم رضوی کا، کہ اس نے قرآن سے جہاد کی آیتوں کو الگ کر دیا اور ایک نیا قرآن پیش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، لیکن اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیا۔ اب لوگوں کی نظر میں یہ آدمی سب سے نمایاں نظر آیا، مسلمانوں کے نزدیک نہیں، غیروں کے نزدیک، کہ بھئی اس نے مسلمانوں کی صحیح طور پر ترجمانی کی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام سے دہشت گردی ختم کر دی جائے، اور اس وجہ سے اس نے جہاد کی آیتوں کو ختم کر دیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم غیروں کو اسلام کیا بتلاتے ہیں، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم خود اسلام سے ناواقف ہیں، ہم خود دل کے کانوں سے سنیں اور سوچیں سمجھیں غزوات کیوں ہوئے، کیا وجہ تھی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اسلام کو زبردستی پھیلایا جائے؟ نہیں، ہم اصل میں اسلام سے ناآشنا ہم خود ہیں، تو ہم کسی کا رونا کیا روئیں کہ وہ لوگ اسلام کو نہیں جانتے۔ آج ہمارے اپنے گھروں کا حال یہ ہے کہ ہمارے اپنے گھر اسلامی تعلیم سے دور ہیں۔ ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، بس۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہم کر رہے ہیں، لیکن قرآن کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے ہم غیروں کا کیا شکوہ روئیں، ہمیں خود اپنے حال پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خود اپنے آپ پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے موب لنچنگ کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ برادران وطن کے سامنے ہم نے اسلام کی حقیقت سے بالکل وہ ناآشنا ہے اور نابلد ہے، اور ہم نے اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے پیش نہیں کی۔ اللہ ظالم کو ڈھیل تو دیتا ہے، لیکن اس کی پکڑ تو ضرور کرے گا۔ اس لیے یہ جو حالات ہوتے جا رہے ہیں یہ ہمارے ضمیر کو جوڑ رہے ہیں کہ مسلمانوں کب تک خوف غفلت میں سوتے پڑے رہیں گے؟ کیا اس وقت تک سوتے پڑے رہیں گے جب تک کہ یہ موب لنچنگ تمہارے اپنے گھروں میں نہ آ جائے؟ اس لیے ہمیں اب جاگنے کی ضرورت ہے، نیند سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اب ہم یہ بولتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اور ہم پبلک کے سامنے یہی کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن اسلام کو سمجھانا تو پڑے گا، اسلام کو سمجھنا تو پڑے گا، تب ہم جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ ظلم کا بدلہ تو اللہ انہیں ضرور دے گا، جو قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، ان کا حساب اللہ ضرور لے گے۔ ایک شخص نے ایک مچھلی والے کے اوپر ظلم کیا، وہ بیچارہ مچھلی لے کر جا رہا تھا اور اپنی روزی روٹی کے لیے پریشان تھا۔ اب ایک مچھلی اس کے ہاتھ لگی تو وہ مچھلی لے کر جا رہا تھا، ظالم غنڈہ قسم کا آدمی اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دے۔ اس نے کہا کہ بڑی مشکل سے ایک مچھلی میرے ہاتھ لگی ہے اور اس کے ذریعے سے میں آج کی روزی روٹی کا انتظام کروں گا، تو ظالم مانا نہیں، بلکہ
اس سے زبردستی اس مچھلی کو چھین لیا اور چھین کر لے کر آ گیا۔ تو راستے میں ہوا ایسا کہ مچھلی نے اس کو کاٹ لیا، پکڑ لیا، اس کے انگوٹھے کو کاٹ دیا۔ اب وہ رات بھر تڑپتا رہا کہ انگوٹھا اس کے ذریعے سے اس کا پورا ہاتھ سوج گیا۔ صبح ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا، ظلم کی سزا اللہ دے رہے ہیں۔ تو اس کا انگوٹھا کاٹ دیا گیا۔ اب انگوٹھا کاٹنے کے بعد اس کے درد اس کے ہاتھ میں شروع ہو گیا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، برا نہ مانو۔ کہا ضرور کیجیے۔ آپ کو اس مچھلی نے ڈنک مارا، آپ کو کاٹ لیا، آپ نے اس مچھلی کو کہاں سے لایا؟ کوئی صاحب حکمت والا شخص تھا ہوگا، اس نے سوال کیا کہ آپ نے اس مچھلی کو کہاں سے لایا؟ کہا کہ ایک مچھیرا مچھلی کو لے کر جا رہا تھا، میں نے اس کے پاس سے وہ مچھلی کو غصب کر لیا، اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ تو کہا کہ آپ سب سے پہلے جاؤ اس سے معافی مانگو۔ اب اس دوران میں اس کا ہاتھ اتنا تکلیف میں تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اب وہ مچھیرے کو تلاش کرتا رہا، تلاش کرنے کے بعد ایک جگہ پر اس کو مچھیرا ملا اور کہا کہ مجھے معاف کر دے، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے تیرے سے مچھلی چھین لیا تھا۔ تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہ کہا جب سے میں نے مچھلی لیا ہوں اس وقت سے آج تک میرے ہاتھ میں درد ہے، میرا انگوٹھا بھی کٹ گیا، ہاتھ بھی کٹ گیا، لیکن میں آج تک پریشان ہوں۔ تو ٹھیک ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اس غصب کرنے والے شخص نے، ظلم کرنے والے شخص نے کہا کیا تو نے مجھے بددعا دی تھی؟ کہا ہاں، میں نے تجھے بددعا ضرور دی کہ میں نے کہا تھا اللہ سے کہ اللہ میں کمزور آدمی ہوں، یہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر مجھ سے مچھلی کو غصب کر لیا، اے اللہ تو اپنے طاقت سے اس کا حساب چکتا کر دینا۔ تو وہ بددعا کا اثر یہ ہوا کہ اس کا ہاتھ اس کو کاٹنا پڑا۔ تو اس شخص نے معافی تو مانگ لی، اس نے معاف تو کر دیا، لیکن وہ ہاتھ سے محروم ہو گیا۔ پھر راستے سے ہر چلتے پھرتے کو روک کر پکڑ کر کہتا کہ کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا۔ ہر وقت چیختا چلاتا رہا اپنے آخری موت تک کہ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، کسی رتی برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، ضرور اللہ اس کا بدلہ لے۔ تو اس لیے آج ہمارے ساتھ جو موب لنچنگ کا معاملہ کیا جا رہا ہے، ضرور اس کا بدلہ اللہ لیں گے، اس کا حساب ضرور اللہ چکتا کرے گے۔ لیکن میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، ہمیں اپنے اقدامات بھی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کی سیفٹی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ دور دراز کا کہیں اکیلے سفر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے حدیث کے مطابق اگر آپ حدیث سنیں گے تو حدیث میں کہا گیا کہ ایک آدمی کبھی سفر نہیں کرنا چاہیے، 2 آدمی ہونا چاہیے یا 3 آدمی ہونا چاہیے یا ایک جماعت ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی زمانے پہلے یہ بات ہمیں سنائی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں اکیلے رہنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر ہم اکیلے رہیں گے تو ویسے ہمارے میوات کے حافظ صاحب کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا وہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن میں یہ موب لنچنگ کی اصل وجہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ اس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام کی حقیقت سے ناآشنا ہیں، انہیں اسلام معلوم نہیں، وہ تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر ہی پھیلا، دہشت گردی کے ذریعے سے ہی اسلام کو پھیلا۔ اب ہمیں بتانا پڑے گا کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اسلام امن شانتی کی دعوت دیتا ہے۔ مسلمان ایمان نام ہی امن شانتی کا ہے، مومن کہتے ہی امن والے کو کہتے ہیں، شانتی کی دعوت دینے والے کو کہتے ہیں۔ تو بتائیے وہ کیسے دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو ہم دوسروں کو دعوت دینے سے پہلے
ہمیں خود سب سے پہلے اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر حقیقی معنی میں اسلام کو سمجھیں گے تو ہم اسلام کی دوسروں کو دعوت دینے والے بنیں گے۔ اب ہم خود اسلام سے ناآشنا ہے، نابلد ہے، ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات ہمیں ہی نہیں معلوم ہے، نہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو بتلانے کی فکر کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود سب سے پہلے سیکھنے کی کوشش کریں اور داعیہ دل میں یہ نیت کریں کہ میں حقیقی معنی میں اسلام کو سیکھوں گا، اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کی فکر اور کوشش کروں گا۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں گے اور دوسروں کو اسلام کی تعلیمات کو بتلائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ یہ حالات قابو میں آئیں گے اور مسلمان واپس سے ہندوستان کے اندر امن شانتی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ ابھی بھی گزار رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ابھی ہندوستان میں ایسے حالات آ چکے ہیں کہ مسلمان ہندوستان کے اندر سکون کی نیند نہیں سو سکتا ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ ہندوستان آج بھی امن والا شہر، میں اپنی زبان میں اس کو کہتا ہوں کہ آج بھی ہندوستان میں امن شانتی برقرار ہے۔ ہم بھی اس کو برقرار رکھنے کی کوشش اور فکر کریں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔